آپ کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے قریب تھے وہ. کوئی 10 جگہوں پہ تو وہ ہمیں فوٹیجز دستیاب ہیں اور ان کے بیانات موجود ہیں. ایون رحمان ڈکیت کو جو مارے جانے والا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے. انہوں نے کہا میں نے مارا, مجھے افسوس ہے. پھر انہوں نے اگلے اپنا ایک سانس لے کر کہا میں نے مارا اس لیے کہا کہ میں ہوم منسٹر تھا, پولیس میرے نیچے تھی, میں نے پولیس کو بھیجا اور وہاں سم تھنگ ہیپنڈ اور وہ مارا گیا. تو وہ اچھا سنیے, اب سن لیجئے نا, میں آپ کو جو چیز بتائیں. دیکھیے جب بی بی آئیں اور یہ یہاں سے جتنے بچے تھے لیاری والوں نے اپنے جوان بچے دے دیے. جب بلاسٹ ہوتا ہے 200 کے قریب بچے شہید ہوتے ہیں اور کتنے بچے معذور ہو گئے. میں اس ٹرک پہ تھی, میرے منہ پہ جو خون کے اور کیمے ان کے جو بچوں کے اعضاء آ کے لگے وہ ہم اس لیے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ساری رات ان بچوں کے اعضاء, وہ بچے جن کو وہ تیار کر رہے تھے جانثارانہ بے نظیر کے لیے, ان کی لاشیں اٹھاتے رہے. اور اس کے بعد دوسرے دن آپ دیکھیے کہ 19 اکتوبر کو بی بی کہاں جاتی ہیں؟ لیاری جاتی ہیں. کون کس کو لے کے جاتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو لے کے جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کہتی ہیں یہ بچے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا بولیں انہیں پھر؟ کیا انہیں اون نہ کریں؟ بالکل اینڈ آ گیا پروگرام کا. عزیر کی سرپرستی کون کر رہا تھا؟ آپ شہادت کس کی؟ عزیر بلوچ کی. سوری بولے. دیکھیے عزیر بلوچ کی سرپرستی کون کر رہا تھا؟ نہ کہیے. میں دیکھیے سرپرستی یہ امن کمیٹی کے وہ خود بنے. پیپلز پارٹی کیا چاہتی تھی؟ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ان امن کمیٹی کے ذریعے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے لیاری میں پھر کام کرانا شروع کیا, ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے, صفائیاں ہوئیں. وہ علاقہ جو ایک کچرے میں, بجلی نہیں تھی, پانی نہیں تھا, انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور ان میں ایک چاہا امن ہو. آپ مجھے بتائیے, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. عزیر بلوچ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ میں آپ کو دے رہی ہوں. وہ بالکل لیاری والوں کے ساتھ اس حد تک. کل میں کسی کہتے رہی ہوں کہ ان کا ایک پیپلز پارٹی کے کسی ایک بندے کا جو بہت بڑے ہمدرد ہیں, بڑی لیڈر سے بڑی ایک اچھے لیے ان کا کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ہٹ کر کے چاہتے ہیں کہ جو میرا منہ بند ہے تو میں اب کھولوں, منہ کھولوں. میں ان سے پوچھتی ہوں رحمان ڈکیت کس نے کیا؟ اور رحمان کو, بلوچ کو 2008 میں آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ جتانے کے لیے امریکہ سے کالز کون کر رہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ ان کے جلسے پیپلز پارٹی کے جلسے کرائے؟ یہی شاد شکور صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. میں چاہوں گی کہ وہ کھل کے ذرا بات کریں. اور کیا ہوا امریکہ میں جو شخصیت تھے اس وقت, آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ سارے سیاسی لوگوں کو پتا ہے, میرے پاس شاد صاحب بیٹھے, انہیں بھی پتا ہے کہ امریکہ میں کون تھا. ان کی لیڈرشپ, یہ ابھی انہوں نے آصف زرداری صاحب کا نام لیا. یہ جو بڑے ہمدرد ہیں اس وقت, جی میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ جو ان کے ہمدرد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں منہ کھولوں اور میں وہ باتیں لاؤں. آپ بار بار ایک, لیکن آپ نے کہہ تو دیا. یہ شاد صاحب نے بھی ابھی کہا آپ سے پہلے کہ آصف زرداری صاحب نے فون کرایا تھا, تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ سے فون آیا تھا. یہ تو میں کہہ رہی ہوں امریکہ سے آیا تھا. یہ تو آپ بات دیکھیں, آپ دیکھیں کون ہے, پروب کیجئے نا, بتائیے کس نے کیا تھا, کون کنٹرول. نہیں وہ تو میرے پاس بیٹھے ہیں, اس کے بعد میرے پاس شکور شاہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں ان کا. جی تو پھر یہ تو آپ بات کہہ رہی ہوں نا. پلیز جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ حقائق کو سامنے رکھ کے بات کریں. آخر لیاری کو اون کرتے تھے, لیاری کے وہی رحمان کو اون کرتے تھے, جس کے بعد پھر کیوں اس کو وہ ہوا وہ بھی میں چاہوں گی شکور شاد صاحب ڈیٹیل میں بتا دیجئے انہیں. اس کے بعد بتائیے کہ 2000 اون ڈاکٹر صاحب کرتے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب 2011 میں ارلی میں چھوڑ چکے. ان کو پھر اون کرنے کے لیے ان کے گھر تک کون چلا گیا؟ سی ایم سندھ کو لے کے. آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عزیر بلوچ کے ہاتھ پہ اوتھ اٹھائی تھی, جنہوں نے قرآن اٹھا کے عزیر کے ساتھ اوتھ اٹھائی تھی, ان کو آپ نے ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ دے کے آپ نے الیکشن کرائی.